بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہے، اور آپ ان میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، آپ راہ کو پا لیں گے۔ جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں تو آپ جس مرضی ستارے کو دیکھیں ہر ستارے سے نور اور روشنی نکلتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بالکل ستاروں کی مانند ہیں کہ جس صحابی کو بھی دیکھو گے اس سے نور اور روشنی نکلتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں فساد ڈالنے کے لیے عجیب سے عجیب تر پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ان پڑھ جاہل، ایک ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل، ان کو لا کر سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر ان کی زبانوں سے بکواسیں نکلتی ہیں اور اس کو مسلمان جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ مان لیتے ہیں۔ مراد میرے کہنے کا یہ ہے، جو رات کی شب میں پروگرام چلا آفتاب اقبال کا خبرناک، بہت بڑی بغیرتی کی انتہا کر دی اس آدمی۔ وہ کہتا یہ ہے اور اپنے پروگرام کو صرف ایک ڈرامے کے طور پر جنگ احد کے ساتھ میں جا رہا ہے۔ ایک آدمی گرتا ہے، اس کا خون گرتا ہے، باقی اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو یہ جواب دیتا ہے کہ جیسے جنگ احد میں صحابہ کرام نے مال غنیمت کے لیے لوٹ مار کی تھی یہ ویسے کر رہے ہیں۔ لعنت بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام مال غنیمت کو نہیں دیکھتے تھے، صحابہ کرام نے نبی کی محبت کو دیکھی، نبی کی الفت کو دیکھا، نبی کی پیار کو دیکھا۔ آفتاب اقبال تم پڑھے لکھے جاہل ہو، اور تم سے دنیا کائنات میں بڑا کوئی جاہل ہی نہیں، کیونکہ تم نے مسلمان کا لیبل لگا کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ آؤ نبی کے صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا یا نبی کی محبت کو دیکھا ہے؟ ایک بڑھیا آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، کہتی یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں۔ اللہ کے نبی نے پہچانا نہیں ہے۔ جب آپس میں تعارف ہوا تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نکلی جس کا نام شیمہ تھا۔ جب اللہ کے نبی نے پہچان لیا تو اللہ کے نبی نے بڑا استقبال اور بڑے محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا فرمائیے، کہا یا رسول اللہ میرا خامند آپ کے خلاف لڑنے آیا تھا اور آپ کے اصحاب نے اس کو جکڑ لیا، میں آج ایک بہن اپنے بھائی کے در پر بھیک مانگنے آئی ہوں اپنے خامند کی آزادی کی۔ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ یہ جو میری بہن ہے، یہ جو حلیمہ کی بیٹی ہے، اس کا خامند گرفتار ہو کر آیا ہے، ہم نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ایسے کرو اس کا جو خامند ہے اس کو بھی رہا کرو، اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ پھنسے ہوئے ان سب کو رہا کرو۔ آج دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس در پر ایک بہن آ جائے تو بھائی کا حق کیا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جو تم نے گرفتار کیا وہ اپنے قبضوں میں رکھا ہوا ہے، مال غنیمت بھی واپس کر دو، مال بھی واپس کر دو، اگر پیسہ ہے وہ بھی واپس کر دو، سب کچھ واپس کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے بکریاں تھیں مال غنیمت میں، 1200-1300 بکریاں تھیں، آپ نے وہ بھی آزاد کر دیا، آپ نے اس کے خاوند کو بھی آزاد کر دیا، دیگر جتنے بھی کافر تھے سب کو آزاد کر دیا۔ مال غنیمت کی بات کرتے ہو، مال غنیمت پر تو صحابہ نے چوکا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دے دو سب کچھ، صحابہ کرام نے دے دیا۔ آفتاب اقبال مال غنیمت کی بات کرتا ہے کہ صحابہ کرام مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اپنے گھروں سے جو کچھ ہے لاؤ، چندہ چاہیے۔ کیا اس وقت تمہاری آنکھوں پر پردے پڑ گئے کہ تمہارے سامنے جب یہ حدیث آئی، یہ واقعہ آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال لا کر نبی کے قدموں میں پیش کر دیا، اور جب کہا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، کہا یا رسول اللہ گھر میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا نام اور ایک رسول پاک کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق سارا کچھ مال لے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنے سو اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے زرے، کتنا سامان اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے قربان کر دیا۔ آخر
یہ الفاظ اس نے بنائے کس نے؟ یہ ڈرامہ کس نے لکھ کے دیا؟ یہ سارا کچھ لکھوانے والا کون؟ اس کو ایڈیٹنگ کرنے والا کون؟ کیمرے پہ چلانے والا کون؟ اس کو نشر کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کس پلان کے تحت کیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید تو سارا کا سارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور کیا اگر تم جنگ احد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہو، ظاہر کیا تم نے جنگ احد کے باقی واقعہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حملہ ہوا، صحابہ کرام منتشر ہو گئے۔ جب دوبارہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ آؤ میں محمد ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، تو کیا آپ نے وہ بازی پلٹی میں نہیں دیکھی کہ وہ صحابہ کرام دوبارہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، سب کچھ جو مال غنیمت تھا یا پیسہ تھا جو بھی، اس کو ٹکرا کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر جمع ہو گئے، دوبارہ جنگ لڑی، اللہ نے دوبارہ ان کو فتح نصیب فرمائی۔ کیا وہ جنگ تم نے یا تمہارے باپ نے لڑی؟ کیا تم نے وہ جتوائی؟ وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوبارہ آگے تھے۔ اور آپ مال غنیمت کی بات کرتے ہو، مال غنیمت کی، صحابہ کرام نے تو اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا۔ ابو بکر صدیق اپنے باپ کے منہ پر تماچا مار کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس کو اس لیے مارتا ہوں، اس لیے سے میری جنگ ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے۔ عمر فاروق اپنے سگے ماموں کو گردن قلم کر کے، گردن اتار کر دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ جو میرے نبی کی محبت میں، جو میرے نبی کی محبت کے مجھے خلاف کرے گا اور جو نبی کی بغض میں بولے گا، اس کا عمر فاروق یہ حشر کرے گا کہ اس کی گردن وہ پڑی، اس کا دڑ یہ پڑا ہو۔ مال غنیمت کی بات کرتے ہو، پیسے کی بات کرتے ہو۔ یہ ایک ہوتے ہیں ان پڑھ جاہل، ایک ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل۔ یہ پڑھے لکھے جاہل ان کو کیا پتا؟ اور آج کہتا میں وضاحتی بیان میں معذرت کرتا ہوں اور میں وضاحت کرتا ہوں سارے توبہ کرو۔ تم کہتے توبہ کی بات کرتے ہو، تم نے کیا توبہ کی ہے؟ ایک پروگرام چلا کر لڑکیاں بٹھا کر اور مسلمانوں کی تذلیل کرواتے ہو۔ تم اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہو، دانشور کہتے ہو، سمجھدار کہتے ہو۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ذلت، دوسرے مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے؟ تم تو کیا کنجر خانہ تم نے کھول کے رکھا ہوا ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو جگتے مرواتے ہو، ایک کو ذلیل کرواتے ہو، ایک پر ہنسی کرواتے ہو۔ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق جائز ہے؟ سب سے پہلے توبہ تو کر، تو دوسروں کو توبہ کی طرف دیتا ہے۔ تجھے تو سب سے پہلے خود واش ہونے کی ضرورت ہے، خود نہانے کی ضرورت ہے، خود توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ناپاک آدمی۔ مگر افسوس، صد افسوس میرا یہ ہے اور دردانہ اپیل یہ ہے کہ کیا آیا ایسے الفاظ جب ادا ہوئے، آخرکار اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ آخرکار اس کو پکڑا کیوں نہیں گیا کہ اتنے مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی ہوئی؟ یاد رکھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرو گے، گویا کہ آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، گویا کہ آپ نے قرآن کی شان میں گستاخی کر دی، گویا کہ آپ نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی، کہ جس طرح اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں میں مجھے چنا ہے، اسی طرح اللہ نے پوری دنیا میں میرے لیے صحابہ کرام کو چنا ہے۔ یہ اللہ کے چناؤ پر اعتراض ہے، اللہ کے انتخاب پر اعتراض آتا ہے۔ اب آپ قرآن دیکھیں، قرآن مجید اس چیز کا شاہد اور گواہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، اور یہاں تک کہہ دیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کہ اے نبی یہ جو آپ کے صحابہ میں ان سے خوش ہوں، یہ مجھ سے خوش ہیں، یہ بخشے بخشائے۔ اب اس کے بارے میں کیا لب کشائی کی ضرورت ہے؟ آخر کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ اپنی آخرت کی طرف سوچو، اپنے قبر کی طرف سوچو۔ صرف یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا صرف چند 60 70 80 ہزار سال جی لو گے، 2000 سال جی لو گے، آخر مرنا ہے، اس کالے گڑھے میں جانا ہے اور فرشتوں کو جواب دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ اور اس کے رسول پوچھ لیں گے کہ بتاؤ میرے اصحاب کے بارے میں کیوں لب کشائی کی، تو اس وقت کیا یہ تمہارا ڈالر کام آئے گا؟ یہ پیسہ کام آئے گا؟ یہ واہ واہ، یہ شہرت یہ کام آئے گی؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج تو جب بندہ مرتا ہے اپنے غسل تک نہیں دیتے، قبر میں کون کام آئے گا؟ حشر میں کون کام آئے گا؟ بندہ مرا، باپ سامنے مرا پڑا ہوا ہے اور غسل کے لیے باہر سے اجرت پر لوگ لے کر آتے ہیں۔ باپ سامنے مرا پڑا ہوا ہے، جنازہ خود نہیں پڑھا سکتے۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اذان دینے کے لیے ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم اذان کیسے دیں۔ ایسے ناپاک لوگ یہ اٹھ کر صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں، یہ اٹھ کر نبی کی شاگردوں کے بارے میں بات کریں،
کہ جن کو نہ غسل کا طریقہ نہ جنازے کا طریقہ. میں چیلنج اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آفتاب اقبال کو کھڑا کر کے دیکھو، اس سے پوچھو کہ تم ہمیں 6 کلمے سنا دو، نماز کے فرائض بتا دو، حج کے فرائض بتا دو، تیمم کے فرائض بتا دو، یہ تمہیں نہیں بتا سکے گا. صرف اس کو یہ آتا کہ رٹے الفاظ کسی نے رٹوا دیے اور اس نے آ کر کہہ دیا، اور بعد میں یہ کیا بات ہوئی، سوری 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 کا کیا مطلب ہے؟ یہ عجیب انگریز نے لفظ نکال دیا. آپ راستے پہ جا رہے ہیں، کسی کا سر پاڑ دیں، بعد میں اس کو کہتے ہیں سوری، کیا ایسی معافی ہو جاتی ہے؟ آپ پہلے شان میں گستاخی کر کے پیسے لے لو اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ دو، اور بعد میں کہہ دو جی میں معذرت کرتا ہوں، میں وضاحت کرتا ہوں اس بات کی کہ غلطی ہوگی. کیا تمہیں پہلے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو یاد رکھنا تم سے بڑا کوئی جاہل کوئی نہیں. کیا تمہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہنے جا رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ ایسے آدمی کو تو میڈیا کے سامنے بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جو پاکستان میں بیٹھ کر ملک پاکستان میں انتشار پھیلاتا ہے. یاد رکھنا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ملک کی بربادی کا باعث بنتے ہیں، ملک کا انتشار کا باعث بنتے ہیں، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ملک میں انتشار پیدا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ پروگرام ہوا، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی مسلمانوں کی دل کی آزاری ہوئی، کتنے مسلمان ہیں. ہم دنیا بار کافروں کو کیا پیغام دیں گے؟ کافر کہیں گے ان کی آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی. کوئی صحابہ کو ٹھیک کہتا ہے، کوئی صحابہ کو غلط کہتا ہے. اگر کوئی مسلمان، کوئی کافر ہمارے ملک میں آ جائے، ہم اس کو دعوت دیں گے کلمے کے بارے میں، نماز کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں، تو وہ تو سب سے پہلے تراش کرے گا کہ بھائی وہ بھی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو. بلکہ اس کو پڑھا لکھا کہیں گے اور ہمیں پڑھ کہیں گے، وہ کہے گا یار وہ تمہارا پڑھا لکھا کہتا کہ صحابہ کرام نے تمہارے غنیمت کے لیے لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی. اس بندے کا دل اطمینان نہیں کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے ہمارے نوجوان نسل کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمارے مال، ہماری جان، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو انتشار سے پاک فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کو جو عیب کی نگاہ سے اور گندی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت کے قابل نہیں، اللہ چن چن کے تباہ و برباد فرما. آمین.